کو اٹھایا گیا اور ان دکانوں کا صفایا کیا گیا. یہ جو مین روڈ کے اوپر 3 وارداتیں ایک دن میں ہونا، یہ انتظامیہ کی اتنی بڑی انتظامیہ کی فیلئر ہے. حکام کو کئی دفعہ احتجاج ریکارڈ کرا چکے ہیں کہ برائے مہربانی یہ علاقہ غیر بنا منشیات پاؤڈر سرعام بک رہا ہے، پورا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور ہم مجبور ہو گئے اس ہیں. علاقے میں یہ چوریاں ڈکیتیاں عام اور نشہ آور چیزیں بہت زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور جوان بچے ہیں جو کہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور آئے دن ڈکیتی ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، مقصد سے ہر چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں. ابھی تو یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد ہم گھر سے بھی نہیں نکلتے. سلنڈر، اس کے بعد کانٹا، اس کے بعد موٹر، جتنا بھی سامان تھا، چابیاں، رینچ، پلاس، بالکل کچھ بھی آپ نہیں کا چھوڑا. تقریباً کتنا نقصان ہوا؟ تقریباً یہ 60-70 ہزار روپے تک کا مال نقصان جو ہوا تھا وہ سب گاڑی لوڈ کر کے وہ لے گئے. ہے. دروازے سے تھوڑا سا دیکھا، ہمیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی ہمارے کمرے دوسرے بچوں والے کمرے میں انٹر ہو. تو مجھے ایک بندہ نظر آیا جو دوسرے دروازے کی جو کنڈی چیک کر رہا تھا کہ آیا بندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین نیوز. میں ہوں خرم بخاری. جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مسکین آباد برف خانہ راولپنڈی میں، جہاں پر چوری کی وارداتیں، ڈکیتی کی وارداتیں، نجائز فروشی وغیرہ بہت عام ہوئی ہے. یہاں کے لوگ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے بے انتہا تنگ، اور روز آئے دن 2، 3، 4 وارداتیں ایسی ہو رہی ہیں. ناظرین گرامی، یہاں پر ٹی وی میں بھی، کیمرہ میں یہاں پر جو ویڈیوز وغیرہ، کلپ وغیرہ دیکھے گئے اور جو ریکارڈنگ وغیرہ، جو پروف وغیرہ آ رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک ہی گروپ ہے جو آئے روز نت نئی وارداتیں کر رہا ہے، اور یہاں کی عوام ان سے بہت تنگ ہے. پولیس سے بھی جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن جو پریکٹیکل لائے عمل جس سے مطلب یہ چور ڈکیت پکڑے جائیں تاکہ اہل علاقہ امن کا سانس لے سکیں، ایسا کام ابھی تک نہیں ہوا. جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اس گھر میں جہاں پر یہ گزشتہ رات یہ کارروائی ہوئی، چوری ہوئی. باقاعدہ دیدہ دلیری سے چور گھر کے اندر گھس گئے، جبکہ گھر میں بھی لوگ موجود ہیں، بچے موجود ہیں. ایک کمرے کا صفایا کرنے کے بعد دوسرے کمرے تک پہنچے، جس سے گھر والوں کو خبر ہوئی، اور انہوں نے اٹھ کر جب دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی موجود ہے تو کسی شخص کو پایا، تو ڈرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، بجائے اس کے کہ وہ چور ڈر کر بھاگ جاتا. اس نے ان کا دروازہ ناک کرنا شروع کر دیا، دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ باہر نکلو، باہر آؤ، سامنے آؤ. یعنی کہ چوروں کے ڈرنے کے بجائے گھر والوں کو ڈرنا پڑ گیا. لیکن اس کے بعد گھر کے جو افراد ہیں انہوں نے کیا رد عمل کیا، کیا بات ہوئی، اور اس حوالے سے ان سے خود بات کریں گے ہم، تاکہ ان کی زبانی آپ جان سکیں. اور میں آپ کو مختلف یہاں کے لوگ جن سے پریکٹیکل، جن کے ساتھ یہ کارروائی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ مطلب ان سے زیادتی ہو چکی ہے، چوریاں ان کی دکان کی ہو چکی ہیں. اور خصوصاً ایک بات، یہ بات قابل غور ہے کہ جہاں جہاں کارروائی ہوئی وہاں کے تالے ٹوٹے نہیں ہیں، وہاں کے تالے کھولے جاتے ہیں ماسٹر کی. یعنی کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں. ہم اس کو ایزی بھی نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ عام لوگ تھے جنہوں نے چلو حالات اور وقت کے مطابق شاید کوئی ایسا کام کیا ہو، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے یہ فیصلہ کریں گے جو ادارے کے افسران ہیں کہ ان کو کس کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. تو ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے جن کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام؟ جی شاہنواز حسین شاہ. شاہنواز حسین شاہ صاحب، آپ جس جگہ رہتے ہیں پہلے مجھے یہاں کا مکمل ایڈریس بتائیں. برف خانہ چوک، مسریار روڈ، مسکین آباد، ناد پانی والی ٹینکی. تو یہ جو چوری کی وارداتوں کا سلسلہ ہے تقریباً یہاں پر کتنے عرصے سے شروع ہے، زیادہ تیز ہے؟ سر تقریباً یہ رمضان سے پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ تیزی سے جو ہے نا آئے دن 3، 4، 5 رات کو 3، 4، 5 جو ہے نا وہ وارداتیں ادھر پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ گزشتہ رات آپ کے گھر بھی ایسا ہوا اچانک؟
تو یہ کیسے ہوا اور آپ کو کیسے خبر ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ کس طرح ہوا کہ وہ یہاں سے چلے گئے اور آپ کا نقصان کیا ہوا؟ سر تقریباً جو ہے نا وہ رات کو 2:35 یا 40 اس درمیان میں ٹائم تھا. ہم جاگ رہے تھے. ایک کمرے میں ہمارے بچے تھے اور ایک میں ہم موجود تھے. تو ہمیں اچانک سے ایک آواز آئی ہے کہ یہ ایک دروازہ سیڑھی پہ لگا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں. سیڑھی پہ ایک دروازہ لگا ہوا ہے، اس کی آواز آئی ہے اور میں نے فیملی کو بولا ہے کہ جاؤ بچے جاگ گئے ہیں. عام روٹین میں ہمیں کوئی ادھر مطلب ہے عام حساب سے ہم بیٹھتے اٹھتے تھے، کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی. 4-5 سال سے میں ادھر اس مکان میں رہ رہا ہوں، ایز اے کرایہ دار ہوں. جب وہ دروازے کی آواز آئی ہے میں نے گھر والوں کو بولا ہے تو میں نے جا کے دیکھا ہے. دروازے سے تھوڑا سا دیکھا، ہمیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی ہمارے کمرے دوسرے بچوں والے کمرے میں انٹر ہو گیا ہے. میں دوسرے کمرے کی طرف گیا ہوں، تھوڑا سا یہ دروازہ کھلا تھا. جب وہاں سے میں نے دیکھا ہے تو مجھے ایک بندہ نظر آیا جو دوسرے دروازے کی جو کنڈی چیک کر رہا تھا کہ آیا بندے جاگ رہے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے، بندے کہاں پہ ہیں. یہ باہر والے دروازے کی سفٹی کھلنے کی وجہ سے یہ بیٹھک کا دروازہ سامنے نظر نہیں آیا، جس وجہ سے ہم تھوڑا سیف رہ گئے. جو ہی میں نے بندے کو اپنے اس کمرے کی طرف موو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے جلدی سے اس کی کنڈی لگا دی، بند کر دی ہے اس کو. جو ہی میں نے اس کو بند کیا پھر اس نے دوبارہ آ کے اس دروازہ کچھ سیکنڈ گزرنے کے بعد اس نے اس دروازے کو آ کے لاک کیا بجایا دروازے کو. ہمارے پاس 2 موبائل تھے، دونوں موبائلوں پہ ہم نے کالے چلا دیے ہیں. اتنی دیر تک وہ کالے چلائی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ فرنٹ پہ کھڑکی لگی ہوئی ہے بیک سائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی. صحیح ہے. تو یہاں سے ہم نے اس کا یہ ریلنگ والا دروازہ ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا اوپن کیا. اوپن کر کے ہم نے اونچی آواز میں محلے والوں کو، یہ سامنے والے جانتے ہیں، ساتھ والے سارے جانتے ہیں محلے میں، ہم نے اونچی اونچی آواز میں آوازیں لگانا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چور جو ہے نا وہ فرار ہو گیا اس وجہ سے. اور تقریباً جب وہ یہاں سے فرار یا جتنے ٹائم میں نے آوازیں لگائی ہیں 5 یا 7 منٹ کے دوران یہ اہل محلہ سارے بندے اٹھ گئے تھے، میرے پاس پہنچ آئے تھے میرے گیٹ کے پاس ہو، لیکن اتنے تک وہ یہاں سے فرار ہو چکا تھا. وہ گھر میں جس کمرے میں اس نے ڈکیتی کی ہے، میری قمیض ادھر پڑی ہوئی تھی، کوئی 8-10 ہزار روپے، ممکن ہے 7.5 سے 8.5 تھے، اتنے پیسے میرے ادھر پڑے ہوئے تھے قمیض میں. وہ قمیض مجھے ادھر دروازے دونوں کمروں کے دروازوں کے درمیان میں ملی ہے. اور صوفے کے نیچے بیڈ کے جو میٹرس ہے، میٹرس کے نیچے میرا 1 لاکھ روپے پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کے لے گئے. یعنی میکسیمم 1,08,000 روپے کر لو، اتنے پیسے وہ میرے لے کے گئے ہیں، جس میں میرا موٹر سائیکل کا کارڈ تھا، آئی ڈی کارڈ تھا، اور مطلب ہے بے شمار کاغذات شامل تھے. جو کارڈ جیب میں تھا میرے میں وہ سارا سامان چلا گیا ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ ہے، یہاں پر لگے ہوئے تھے 2 تالے. ایک تالا لگا ہوا تھا جو اس دکان کا یا اس گھر کا مالک ہے، اور ایک لگا ہوا تھا مالک مکان کا. کرایہ نہ دینے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کے اوپر مالک مکان نے بھی ایک اور تالا لگا کر پابند کیا تھا ان کو. جس وقت واردات ہوئی تو اس وقت 2 تالے لگے ہوئے تھے اور دونوں کے دونوں تالے کھولے گئے ہیں، توڑے نہیں گئے. ناظرین یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ تالے توڑے نہیں گئے، تالے کھولے گئے. یہاں سے انٹر ہوئے، یہاں سے اندر کوئی چیز برآمد جب نہ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ گھر ایک ہے، کیونکہ یہاں پر تالا لگا ہوا ہے. جبکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا راستہ ہے، یہ اوپر علیحدہ سے سٹوری ہے. تو انہوں نے بندہ نہ ہونے کا فائدہ اٹھانے کی خاطر یہاں سے انٹر ہوئے، اس دروازے کی سپورٹ سے اوپر چڑھے، اس فائبر کے ساتھ دیوار چھت کے ساتھ سے ہو کر وہ دوبارہ اس سٹوری کی طرف نیچے اترے. یہاں سے اترنے کے بعد وہ ادھر سے گئے. آئے میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں یہ جگہ، یہ جیسا کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ جگہ دیکھیے، یہاں سے وہ دیوار سے ہو کر، اور CCTV کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو شخص ہے اس کے کندھے پر چونے کے نشان لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اس دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ کر تو ادھر سے نیچے اترا ہے، اور اترنے کے بعد وہ اس سیڑھی سے اوپر آیا ہے. آئیں جی یہ دیکھیں، یہاں سے اوپر آنے کے بعد ایک راستہ تو ان کے پاس یہ بھی تھا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، لیکن گیلری بنی ہوئی ہے، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ دروازہ کھلا ہوا تھا کیونکہ نیچے سے لاک تھا دروازہ، تو گھر والوں نے یہ دروازہ اوپن ہی رکھا ہوا تھا. جس وقت یہ والا دروازہ ہم کھولتے ہیں یہاں، تو یہاں سے جو ادھر کا دروازہ ہے بیٹھک کا وہ چھپ جاتا ہے. تو انٹر ہونے والے کے لیے اگر نیا شخص کوئی آتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ یہ گھر ادھر ہے. آئیں یہاں سے وہ، یہ ناظرین یہ دروازہ ہے جہاں سے وہ آئے،
یہ بچہ جیسا کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سو رہا ہے، سیم اسی طرح رات کو وہ یہ اس طرح یہاں پر 3 بچے موجود تھے، وہ سو رہے تھے، وہ یہاں پر آئے، جو ان کی قمیض وغیرہ شرٹ پڑی ہوئی تھی اس میں سے پیسے وغیرہ نکالے، بیڈ کے نیچے جو ان کے میٹرس کے نیچے پیسے تھے وہ نکالے، یہاں سے جب ان کو مزید اور کچھ نہ ملا تو پھر اس کے بعد وہ اس دروازے کی طرف آئے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دروازہ انہوں نے کھولنے کی کوشش جب کی، شور کی آواز سے جب ان کو پتہ چلا تو ساتھ والے روم سے انہوں نے باہر نکلے یہ چیک کرنے کے لیے کہ شاید بچے جاگ رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی ہوگا، جب لیکن باہر دیکھا یہاں پہ کوئی شخص ان کا یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، انہوں نے زور سے وہ دروازہ دوبارہ بند کیا، اندر سے لاک کیا، جس سے اس کو پتہ چل گیا، اور بجائے یہ کہ وہ چور ڈر کے بھاگ جاتا تو ظاہر ہے وہ اسلحہ وغیرہ اس کے پاس تھا جس کی وجہ سے وہ گھبرایا نہیں، اس نے ان کو بھی یہاں پر جو ہے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرنی تھی تو اس نے دروازہ باقاعدہ ناک کیا اور بجایا زور زور سے کہ آپ باہر آئیں، لیکن انہوں نے بجائے دروازہ کھولنے کے گلی کی طرف جو ان کی کھڑکی ہے وہاں سے شور شرابہ کیا اور لوگوں کو ہیلپ کے لیے بلایا، اور اس دوران تقریباً 4-5 منٹ گزر گئے، جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر یہ شور کر رہے ہیں باہر سے لوگ آ جائیں گے پھر اس کے بھاگنے کا راستہ نہیں رہے گا، تو اس نے پھر بھاگنے سے بہتر راستہ کوئی اور نہ جانا اور بھاگ گیا، لیکن یہاں کے محلے دار اہل محلہ جو ہیں وہ 2-4-5 منٹ میں بر وقت یہاں پر پہنچ گئے اور وہ چور بھاگ گیا۔ تو ناظرین گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چور اتنے نڈر کیوں ہیں؟ نڈر اس وجہ سے ہیں کہ ان کو کیفے کردار تک نہیں پہنچایا جا رہا، تھانے کے لوگ محافظ آتے بھی ہیں، رات کو چکر کرتے ہیں، لگاتے ہیں، یہاں پر گشت کرتے ہیں، لیکن پراپر ان کی ڈیوٹی نہ دینے کی وجہ سے یہ وارداتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دن بہ دن ایک دن میں 2-3-4 وارداتیں ہونا بہت بڑی بات ہے ایک محلے میں، ایک علاقے میں۔ تو جب میں نے CCTV کے کیمرے ہیں ان کی ریکارڈنگز وغیرہ چیک کی تو اس میں پتہ چلا یہ 4-5-6 لوگوں کا ایک گروپ ہے اور ان کا طریقہ واردات ایک ہے، تالا توڑتے نہیں ہیں، ماسٹر کیز ہیں ان کے پاس جس کی وجہ سے کوئی بھی کسی قسم کا تالا بھی ہے وہ تالے کو باقاعدہ کھولتے ہیں، تالا یا وہیں سے یا اس ساتھ تھوڑا سا قریب سے ہی وہ تالا ان کو مل جاتا ہے لیکن وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا۔ تو ہماری پولیس کے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے، پلیز افسران سے بھی، کہ چلیں ان کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ پاک ان کا نقصان پورا کرے، مزید آنے والے وقت میں مزید جو یہاں کے رہائشی ہیں جو یہ اس وقت بہت تنگ ہیں اور خوفزدہ بھی ہیں، ظاہر ہے آج 2-3 گھروں میں ان میں ہوئی ہے، پھر دوسرے میں ہوئی ہے، پھر ظاہر ہے ان کا نمبر بھی قریب ہے، تو اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے اداروں کے افسران سے ہماری ریکویسٹ ہے برائے مہربانی اپنی اس جو کارروائی ہے اس کا سلسلہ تیز کریں اور اس گروپ کو خاص کر پکڑا جائے جو اس وقت اس علاقے پہ چھایا ہوا ہے، روز آئے دن نت نئی وارداتیں، ڈرتے نہیں ہیں، نیکسٹ ڈے پھر ضرور وارداتیں ہوتی ہیں، ہر روز وارداتیں ہوتی ہیں، تو ہماری افسران سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس کے بارے میں ضرور کارروائی اور جلدی کارروائی کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔